بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک نظر. آج ہے 29 مئی اور دن ہے جناب جمعرات کا. خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ کے بہت سارے پیغامات آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور مجھ سے اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ میری ویڈیو جو ہے ان کو نہیں مل رہی. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ میں مستقل کام کر رہا ہوں، اپنا کام باقاعدگی سے کر رہا ہوں اور ہر فورم پہ. اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ پاکستان نے بھی مجھے بلاک کیا ہوا اور انڈیا نے بھی بلاک کیا ہوا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وی پی این کا استعمال کریں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو موجود ہمارے دوست ہیں اہل وطن، ان کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ وی پی این کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام کریں کہ ویڈیو پلے جب کرتے ہیں تو تقریباً 50 سیکنڈ سے 1 منٹ تک وہ پہیہ گھومتا رہتا ہے. 1 منٹ کے بعد ویڈیو جو ہے وہ کنیکشن ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور پھر آپ بلا تعطل کے وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہ کچھ عرصے کے لیے آپ کو زحمت اٹھانا پڑے گی کیونکہ فسطائیت کا دور ہے، اور اس فسطائیت کے دور میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری مرضی سے کام کریں، سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ بولیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. اب آتے ہیں ذرا قومی خبروں کی طرف. معاملہ کچھ یوں ہے جی کہ فیلڈ مارشل کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ رویے میں نرمی آئے، لیکن نرمی نہیں آ رہی بلکہ جھگڑے زیادہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ جھگڑے جو ہیں اب فیلڈ میں نظر آتے ہیں. ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کل یہ واقعہ ہوا جو کہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا. خیبر یونین آف جرنلسٹ، یعنی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی پورے صوبے کی جو خیبر یونین آف جرنلسٹ ہے، انہوں نے کل ایک پریس نوٹ جاری کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کل ہوا یہ کہ کل کا واقعہ ہے کہ کچھ صحافیوں کو، نامور صحافیوں کو وہ لے کر گئے پشاور سے کوریج کے لیے، ہمارے فوجی بھائی. اور جب واپسی پہ کام ختم ہو گیا تو واپسی پہ ہوا یہ کہ وہاں پہ تشدد شروع ہو گیا، اور جب انہوں نے رویے پر اعتراض کیا صحافیوں نے، تو کچھ صحافیوں کو گھسیٹا گیا، گریبان سے پکڑا گیا، اور زبردستی ان کو گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی گئی. اور ان میں سے ایک صحافی آصف ہیں، ان کا موبائل بھی چھین لیا. یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کر کے یہ صحافی جو ہیں وہ واپس پشاور پہنچے، اور انہوں نے یہ سارے واقعے کا جو ہے تذکرہ اپنی جو ہے لیڈرشپ کے ساتھ کیا. اس کے بعد لیڈرشپ کا اجلاس ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی ایم آئی سے، کہ وہ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں، اور جو اہلکار اس گھناؤنے جرم میں ملوث ہے اس کو سزا دیں، اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کریں، یعنی کہ کورٹ مارشل کریں، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے. اور ایک تو آپ لے کر گئے مہمان کے طور پر، اور اس کے بعد پھر ان کی چھترول کرنا اور ان کو زبردستی گاڑی میں گھسیٹنا، ان کے گریبان پھاڑنا، ان کے موبائل چھیننا، یہ آج تک نہیں ہوا. اور یہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ایک میجر صاحب نے ایک صحافی کے مکہ مارا تھا. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس میجر صاحب کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا، اور یہ ڈان کے رپورٹر کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل نکلتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ میڈیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیا قابو نہیں آ رہا. میڈیا نے تو وہی دکھانا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے. ایک وہ میڈیا ہے جو آپ کے ماؤتھ پیس ہیں، جو جاتی عمرہ سے ہدایات لیتے ہیں، جو ان کے پے رول پہ ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان باتوں کی شاید، یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے. تو ایک طرف وہ میڈیا ہے، سرکاری سچ سرکاری جھوٹ بولتے جاؤ اور مٹی پلیت کرتے جاؤ، اور جو بھی اس جعلی رجیم کے خلاف بات کرے، اور جو الیکشن چوری کا معاملہ اٹھائے، جو شہید ارشد شریف کا معاملہ اٹھائے، اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ملک میں ان کا معاملہ اٹھائے، سیاسی کارکنوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، رول آف لا نہیں ہے، وہ جو آواز اٹھاتا جائے گا وہ اس کی شامت آتی جائے گی. تو اس لیے جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ صورتحال اسی طرح ہی رہے گی. اب ذرا جائزہ لیتے ہیں جناب ایک اور خبر کا، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں صحافیوں کا کوئی قصور نہیں. جو سرکاری صحافی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے، وہ فوراً ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہ ماؤتھ پیس بنتے ہیں، اور ماؤتھ پیس بن کے وہ کہتے ہیں کہ جناب جنرل صاحب تو
عمران خان صاحب سے سخت نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام تو تمام ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو نریندر مودی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، بی جے پی کے بات ہو سکتی ہے، سب کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اسرائیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اسرائیل میں وفود بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک حیرت انگیز جو ہے وہ اس وقت ہم المیہ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت مبصرین جو ہیں وہ بڑے مستند طریقے سے ایک بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے ساتھ فوجی حکام کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو یہ جو ہنی مون چل رہا تھا پاک بھارت جنگ کے نتیجے میں، یہ لاوا پھٹنے والا ہے، اور عوام جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرنے کے لیے تیار کہ آپ زیادہ دیر تک عمران خان کو جیل میں رکھیں، انہیں ہر صورت میں رہا کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے عمران خان صاحب کو پچھلے دنوں نہیں بلکہ کئی دفعہ جرگہ بھیجا گیا، اور کئی دفعہ اور ان کے کامن فرینڈز کو بھیجا گیا، بہت سارے لوگوں کو استعمال کیا گیا، لیکن بات نہیں بنی، اور عمران خان صاحب کو جو کہا جا رہا ہے، عمران خان صاحب وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ایک اور افتاد آن پڑی ہے کہ اس ٹبر کو لایا تو گیا تھا کہ جناب یہ سرو کریں گے اور ہمارے کام آئیں گے، لیکن راستے میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ مودی کے ساتھ اب یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے تو صرف مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے اپنا لب سیے ہوئے تھے اور وہ مودی کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے تھے، نہ مودی کے خلاف، نہ بھارت کے خلاف، نہ بھارتی فوج کے خلاف، نہ بھارتی جارحیت کے خلاف۔ اب اس سے بڑھ کر معاملہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ نون لیگ بحیثیت جماعت اور اس کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ اب مودی کی حمایت میں نکل آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مودی نے پانی بند کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مودی نے حملہ کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اب وہ ان کا لب و لہجہ یہ ہو گیا ہے۔ کل احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ جناب پانی کا بند ہونا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو 25 سالہ پلان پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم تو کلائمیٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں، اس لیے اس پہ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ DGISPR کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تو ہم سانس بند کر دیں گے، ہم ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ DGISPR یہ فوج کا موقف ہے۔ نون لیگ کا موقف کچھ اور ہے، وہ انکل مودی کو اور مودی بھائی کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے جی وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے آنا ہے نہیں آنا، معاملات طے ہونے ہیں نہیں ہونے، ان کی ضمانت ہونی ہے نہیں ہونی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن جو اصل ہے، جو بات 100% کہی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اب جو نریندر مودی کے یار ہیں ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، کیونکہ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ کوئی فوج جو ہے وہ جیسی بھی ہو تو وہ ایک بات برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کے یاروں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، اور وہ آئے ہی لندن سے وزیر اعظم بننے کے لیے تھے، اور لیکن آپ بدقسمتی دیکھیے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکے، اور وہ اپنا الیکشن ہی ہار گئے ڈاکٹر یاسمین راشد سے۔ بڑی مشکل سے ان کو فارم 47 دیا گیا کہ لیجیے جناب، یہ آپ انجوائے کریں، آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو نریندر مودی کے یاروں کا معاملہ ہے، اب یہ فوج کے اندر جو ہے وہ اضطراب پایا جاتا ہے، فوج کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، بہت زیادہ اشتعال ہے اور بہت زیادہ غم و غصہ ہے، اور یہ غم و غصہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے۔ فوج کے اندر ایک اور ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ جو پاک بھارت جنگ کے دوران ہم نے معاملات کو سلجھایا ہے اور عوام اور یہ قریب آ گئے ہیں اس وکٹری کی وجہ سے، یہ زیادہ دیر تک چلنے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کو طول دیا گیا اور اس جنگ کی آڑ میں، اس جنگ میں جو کامیابی ہوئی ہے اس کی آڑ میں اگر فسطائیت دوبارہ برپا کی گئی اور دوبارہ پکڑ دھکڑ شروع کی گئی جیسا کہ ہو چکی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ نتیجہ جو اس کا آئے گا، جو اس کا بیک فائر ہوگا، وہ بہت زیادہ سیریس ہوگا، اور اس میں پھر
جو پاکستان کے عوام ہیں، یہ جو ہلکا پھلکا رومانس چل رہا ہے عوام اور فوجی قیادت کے درمیان، یہ رومانس ختم ہو جائے گا اور دوبارہ پھر دمادم مست قلندر، اور اس سے کہیں زیادہ ریئیکشن آئے گا جو پہلے تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مودی کے یاروں کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، یہ فوج کا کہنا ہے، یہ فوج کے جوانوں اور افسروں کا کہنا ہے کہ ہم مودی کے یاروں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید فیلڈ مارشل کا جو ڈنر تھا اس میں کسی نے بھی کیپ نہیں پہنی ہوئی تھی اور وہ سیلوٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، شاید اسی لیے۔ تو بہرحال اس میں پھر نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے، اس میں بلاول بھٹو بھی نہیں تھے، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں تھے، تو بہت سارے رہنما اس میں نہیں تھے۔ تو بنیادی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ معاملات کو جتنا جلدی ہو سکے ہینڈل کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اور اب عمران خان صاحب پہ نظریں لگی ہوئی ہیں جی۔ عمران خان صاحب کی ملاقات اسی ہفتے وہ کہتے ہیں ہوگی، اور اب جو سرکار سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نفرت، جنرل صاحب نفرت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ تو بھائی کون سی نفرت کرتے ہیں اور کیوں نفرت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب سے کامیاب سیاستدان ہیں، اور سمڑیال کا الیکشن جو ضمنی الیکشن ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہاں عمران خان کلین سویپ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی کہ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی، اب تو سب کچھ حل ہو چکا ہے، فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، اب تو عمران خان کی سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ذرا ضمنی الیکشن کا جو گیا ہوا ہے، اعداد و شمار گئے ہوئے ہیں اور جو سروے کیا ہوا ہے، اس میں آئی ایس آئی کا، ایم آئی کا، سب کا متفقہ ایک رپورٹ گئی ہوئی ہے۔ ہر کسی نے اپنے اپنے بھیجی ہے، لیکن تمام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت 90% ہے، اور جھرلو پھیریں گے تو نون لیگ کو سیٹ ملے گی، جھرلو کے بغیر نہیں ملتی۔ تو یہ تو ہے سچویشن، یہ تو ہے گراؤنڈ ریئلٹی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سمجھ جانا چاہیے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی ایک ہوئی ہے ریسٹرکچرنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کمیٹی کا اعلان کیا گیا۔ اس کمیٹی میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو نہیں رکھا گیا کیونکہ وہ چیف آرگنائزر ہیں پنجاب کی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کافی موبلائز کیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ عالیہ حمزہ کے پر کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب تک معاملات جو ہیں وہ اگین کنفیوژن کا شکار ہیں، اور ان تک صحیح خبریں نہیں پہنچائی جا رہی۔ صرف سرکاری سچ اور سرکاری جھوٹ کی طرح پی ٹی آئی کے اندر بھی جو لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو حقائق سے دور رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان تک کوئی بات نہیں پہنچا رہے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو نام دیے گئے ہیں اس میں اون عباس بپی ہیں، فلک ناز چترالی ہیں، اعظم خان سواتی ہیں، قاضی محمد انور ہیں، سمیع اللہ خان ہیں، اور نور الحق قادری صاحب ہیں۔ دیکھنا ہے کہ آج ان میں سے کتنے لوگوں کو شرف بازیابی بخشا جاتا ہے عمران خان سے، اور باقیوں کو کتنے لوگ ہیں جن کو کہا جائے گا کہ جناب آپ تشریف لے جائیں۔ تو بہرحال معاملات وہیں کے وہیں ہیں جی، اور عمران خان صاحب اور جنرل عاصم منیر صاحب کے درمیان جب تک معاملات نہیں سلجھتے پاکستان اسی طریقے سے پھنسا رہے گا۔ نہ پاکستان میں کوئی عدالتی بحران ختم ہوگا، نہ آئینی، نہ سیاسی، نہ قانونی، نہ جمہوری بحران، یہ سب چلتے رہیں گے، اس وقت تک چلیں گے جب تک کہ چیزوں کو ٹھیک نہ کر لیا جائے۔ کیونکہ ضمنی الیکشن میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان ان کو نہیں دیا، جبکہ آئینی بینچ کے جو آنریبل ججز ہیں، جس میں خاص طور پہ مندوخیل صاحب ہیں، جسٹس ہلالی ہیں، جسٹس امین ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ وہ جو سوالات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہیں کیا، بلے کا نشان ہم نے نہیں چھینا، بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے چھینا۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی آپ نے بلے کا نشان نہیں دیا۔ پھر یہ کہ الیکشن کمیشن نے آج تک پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو منظور نہیں کیا، یہ انتقام ہے اور کیا ہونا ہے۔ اور کیونکہ الیکشن کمیشن نے ٹی ایل پی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو تسلیم کر لیا ہے، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی ایف کو، مسلم لیگ نواز کو، تمام پارٹیوں کے انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے قبول کر لیے، لیکن صرف نہیں کیا تو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا نہیں کیا۔ یہ صرف اور صرف اس لیے یہ الیکشن 2004 سے پہلے ہوئے
اور اس وقت سے لے کے آج تک وہ فائل جو پڑی ہے کھڈے لائن لگایا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں منافقت، اور اسے کہتے ہیں جھوٹ، اور اسے کہتے ہیں فریب، جو کہ دن کی روشنی میں بولا جائے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.